سوالات کے سلسلے میں آج کا سوال ہے، اگر گھر میں آٹا گوندتے وقت ہاتھوں میں ناخن میں آٹا پھنس جائے اور وضو کر کے نماز ادا کر لی ہو جبکہ آٹا خشک ہو تو کیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا اور نماز ادا ہو جائے گی؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ نیل پالش کا حکم کیا ہے، جس کو ریموو کرنا ضروری ہے، یا اگر کچھ حصہ رہ گیا ہو تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، خواتین جو گھروں میں آٹا گوندتی ہیں تو ضروری ہے کہ آٹا گوندنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، کیونکہ ناخنوں میں اگر آٹا رہ جائے یا جسم کے کسی حصے پر آٹا لگا ہو تو عموماً کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس دوران جب یہ خشک ہو گیا اور وضو کیا ہو، یعنی پانی بہایا ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ خشک آٹے کے لگ جانے کے بعد چونکہ پانی آسانی سے جسم کے حصے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ پانی یہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے جلد کو نہیں پہنچ پائے گا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ وضو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو فرائض ہیں سارے کے سارے آپ مکمل اچھی طریقے سے وضو کے ادا کر لیں۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جسم کے تمام حصوں تک پانی جو ہے وہ پہنچ پائے، ایک بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ دوسرا، آپ نے نیل پالش کے بارے میں پوچھا۔ نیل پالش کے لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی خاتون نیل پالش کا استعمال کرتی ہے تو لازم ہے کہ وضو سے پہلے ریموور کے ذریعے نیل پالش کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، کیونکہ نیل پالش باقاعدہ ایک پلسٹر ہے اور جب یہ ناخنوں پر رہ جاتا ہے تو ناخنوں کے نیچے پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا، اس لیے نیل پالش کو اچھی طرح سے صاف کر لینے کے بعد ہی وضو کرنا چاہیے۔ اگر نیل پالش کو اس طریقے سے لاپرواہی کے ساتھ صاف کیا ہے کہ کوئی معمولی سی جگہ بھی جو ناخن پہ رہ جاتی ہے، چونکہ ایک پلاسٹر ہے، معمولی سا بھی اگر نیل کے اوپر رہ جاتا ہے تو وہاں پہ پانی نہیں پہنچ پائے گا اور وضو نہیں ہوگا۔ اب وہ نمازیں جو آپ نے 2 نمازیں 3 نمازیں پڑھ لی ہیں بے فکری میں، آپ کو وضو جو ہے وہ نہیں ہو پایا آٹا لگ جانے کی وجہ سے یا نیل پالش کی وجہ سے، اور آپ نے نمازیں پڑھ لی، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو واضح رہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے آپ کو وضو نہیں ہوا، اس لیے وہ نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ اب جب آپ کو موقع ملے تو آپ ان نمازوں کو واپس لوٹائیں گے۔ اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی رنگ و روغن کا کام کرتا ہے، رنگ و روغن میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر پینٹ کے دھبے جو ہے وہ لگتے رہتے ہیں، تو پینٹ کے دھبے جو ہے یہ بھی باقاعدہ پلاسٹر ہوتے ہیں، جو جسم کے اوپر لگ جائیں تو نیچے پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا، اس لیے جب وضو کیا جائے تو اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو دھو لیا جائے۔ دوسرا، احتیاط کی جائے کہ جب کسی شخص کا کاروبار ہی یہی ہے کہ وہ رنگ و روغن کا کام کرتا ہے تو دستانوں کا استعمال کرے تاکہ ہاتھ جو ہے صاف ستھرے رہیں، وضو کرنے میں آسانی ہو۔ پھر بھی اگر جسم کے کسی حصے پر پینٹ وغیرہ لگ گیا ہے جو باقاعدہ پلاسٹر کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ پانی کو روکنے کے لیے مانع ہے، تو اس کو جسم سے ہٹانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر بعض اوقات لوگ گھر میں ہوتے ہیں ایلفی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو انگلی پہ ایلفی لگ جاتی ہے، واضح رہے کہ ایلفی لگ جانے سے بھی پلاسٹر بن جاتا ہے، اور انگلیوں کے جہاں پر ایلفی لگی ہے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے اس ایلفی کو ریموو کرنا ضروری ہے، چاہے اس کو کرید کر ہٹایا جائے چاہے اسے کھرچ کے ہٹایا جائے، یہ ضروری ہے کہ اس کو جسم سے دور کیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ پائے، تب ہی نماز جو ہے وہ ادا ہوگی جب وضو کمپلیٹ ہوگا۔ یہی حکم غسل کے لیے بھی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر ناخن پالش یا ایلفی یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہے اور سر سے پاؤں تک جب پانی بہائیں گے ظاہر ہے کہ اس حصے تک پانی نہیں پہنچے گا تو غسل بھی ادا نہیں ہوگا، چنانچہ طہارت مکمل نہ ہونے کے باعث عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اور ان چیزوں کے استعمال سے ہی گریز کرنا چاہیے جن کو ہٹانے میں دقت ہو۔ اگر ناخن پالش کی جگہ ناخنوں پر مہندی وغیرہ لگا لی جائے تو مہندی باقاعدہ رنگ ہے، وہ کوئی پلاسٹر نہیں ہے کہ پانی کو جو ہے وہ جذب ہونے سے روکے، تو اس طرح کی چیزیں جو کہ عموماً طہارت میں مانع ہوتی ہیں ان سے احتراز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ تھینک یو۔